اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ محترم سامعین و ناظرین، بنی اسرائیل اور ان میں ایک قتل، پھر اس کا خلاصہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائے کے ذبح کرنے کا حکم، اور اس حکم کے سلسلے میں بنی اسرائیل کا طرح طرح کی باتیں بنانا اور بات میں سے بات نکالنا، یہ گفتگو اور یہ عنوان اور یہ موضوع چل رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے آپ یہ معلوم کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو رنگ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے گائے کا وجود یعنی گائے کا توازن بھی بتلا دیا اور گائے کا رنگ بھی بتلا دیا، اب تم جو ہے اس کام کو کر گزرو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لو، معاملہ آسان ہو جائے گا اور یہ بات صاف ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ اتنا ہونے اور کہنے کے باوجود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اگلی ایک بات بنا کر کہہ دی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے یہ تو معلوم کر کے بتاؤ، صاف صاف بات بتاؤ کہ آپ نے ہمیں جو بتایا ہے رنگ کے سلسلے میں، یا اس گائے کی عمر، یا اس گائے کے ظاہری طور پر خوبصورت ہونے، اچھا نظر آنے کے طور پر، یہ باتیں تو چلو ہماری سمجھ میں آ گئی، صحیح ہے، لیکن ایسی گائے بھی تو بہت ہوتی ہیں کہ جن کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، تو اس بات کو لے کر ہم شش و پنج میں ہیں، ہم جو ہے شبہ میں پڑ گئے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ رنگ تو ایسے بہت ساری گائیوں کے ہمیں مل جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو، کوئی اور خوبی ہو، تو اس کی بھی اگر وضاحت ہو جائے تو ہم جو ہے انشاءاللہ یہ کام کر گزریں گے اور اس حکم پر عمل کریں گے۔ علماء کرام اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جیسے جیسے بات کو بڑھایا اور بات میں سے بات کو نکالا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس گائے کی شرطیں یعنی اس سلسلے میں اپنی شرطیں اور اس گائے کے اوصاف اور اس کے متعلق دوسری نایاب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ واضح فرماتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ بات کہی کہ اب کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے اس کو ذبح کریں گے، تلاش کریں گے اور اس حکم پر عمل کریں گے۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ یعنی اگر یہ نہ کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ جیسے جیسے سوال کرتے رہتے اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہتے، اور اس طرح ان پر یہ ایک بڑی مصیبت بن جاتا اور اس طرح یہ ایک پریشانی میں اور پھنس جاتے، مبتلا ہو جاتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد انشاءاللہ کہہ کر اس طرح طلب کی ہے، تو پھر یہ بات ان پر آسان کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ بات پہلے بھی کئی بار بتائی جا چکی ہے کہ یقیناً علماء حضرات نے لکھا اللہ تعالیٰ کا جو حکم جتنا اور جس انداز سے اور جس طریقے پر ہو اس کو اسی طرح کر لینا چاہیے۔ بال کی کھال نکالنا اور جز میں سے جز اور شقوں میں سے شقیں نکالنا
اپنی عقل کا زیادہ استعمال کر کے اپنی رائے قائم کرنا یہ مناسب اور غیر مناسب بات ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے اچھے اور سچے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔